دیکھیں یہ توبہ کرنا یہ سب اس دنیا کا کام ہے. اس دنیا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں, ادھر منا بھی نہیں سکیں گے. ادھر کچھ منتیں کرے, روئیں گے, رو رو کے کہتے ہیں آنسو ختم ہو جائیں گے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں, وہاں پہ کوئی بات نہیں سنائی دے گی. فرشتے جو ہے نا ان کے پاس کوئی ایموشنز نہیں ہوتے ہیں, وہ صرف حکم مانیں گے, جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے جائیں گے. ہاں آج ہماری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا, وہاں پہ نہیں ہوگا ایسے. تو اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اتنی چھوٹی سی زندگی رہ گئی ہے, یا پاک پروردگار اس میں توفیق عطا کر کے تجھے منانے والے کام کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القاریہ میں فرمایا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. قاری کتنے کھٹکھٹانے جیسے زور سے آواز آتی ہے نا کہ تمہیں کیا معلوم, یہ بھی اس کا نام ہے. جب قیامت آئے گی نا جو آواز آئے گی اس کا ایک نام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے. یوم یکون الناس, ناس انسان ہے, میں اور آپ ہیں, کہ اس دن انسان کل فراش المبثوث, کہ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے نہیں ہوتے, چھوٹے چھوٹے پتنگے جیسے اڑے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کبھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظوں میں ہمیں بتایا ہے کہ اس دن کیسا حال ہوگا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور پہاڑ جو ہے وہ دن کی روئی کی مانند اڑنے شروع ہو جائیں گے. تو اس دن بچے گا کون؟ صرف مومن جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا, جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا. ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا دیکھیں حساب ہی نہیں, ہم نے پڑھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جن کا حساب کھولا جائے گا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہیں دکھائیں گے, اس طرح سے معاف کر دیں گے. اور کچھ لوگوں کا حساب ہوگا, پھر وہ اما من ثقلت موازینہ, جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا جنت میں جائے گا, جس کا نیچے ہو جائے گا وہ اس جنت میں نہیں جائے گا. دو ہی چیزیں ہیں, ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اعمال دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کہتے نا کہ دبا کے سیل لگا دیا, اچھا یہ ٹائم آ گیا, اب یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا, اتنے نفل پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا, تہجد میں اٹھو گے تو ایسے ہو جائے گا. اچھا اتنی دفعہ اگر آپ جاتے ہیں خیر سے عمرہ کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, ایک نماز کا اتنا ہے, اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہو تو اتنا, صبح سے شام تک یہ کرو گے تو کتنے اجر ہے. پھر بھی اگر ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکی, اور اللہ چاہے تو 700 سے زیادہ بڑھا دے. ایک گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی. اکائی کیا ہے؟ ایک, رائٹ, ایک گناہ, اور دہائی کیا ہے؟ 10 نیکیاں. اور جس کی 10 نیکیاں لکھنے والا بھی پھر بھی وہ ہار جائے وہ اس ایک سے, تو پھر تو وہ برباد ہو ہی جائے گا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب اس کے بارے میں نے اتنی پیاری احادیث بھی لکھی تھی, لیکن وہی بات ہوتی ہے وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ بس ہم سمجھ جائیں, کیونکہ آگے بھی تو چلنا ہے نا. او ہوا اقرب, یا پھر اس سے بھی آنکھ جھپکتے ہیں جتنا ٹائم, یا پھر اس سے بھی زیادہ کم ٹائم میں قیامت آ جائے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم, اللہ وہ ہے جو نکالتا ہے تمہیں من بطونی امہاتکم, تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں سے, لا تعلمون شیئا, کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. کیا جانتے تھے؟ اب دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. اگر ہم سوچتے ہیں, ہم دیکھیں نا انفس کی بات ہوتی ہے کہ تم اللہ کی نشانیاں تمہاری اپنی ذات کے اندر ہیں. تو یہی صرف آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ 3 اندھیروں کے اندر ہوتا ہے. ہم we cannot even imagine کہ وہ بچہ زندہ کیسے ہے, وہ سانس کیسے لیتا ہے, وہ کھاتا کیسے ہے, وہ کیسے بڑا ہو رہا ہوتا ہے اندر. اور ایک ایک چیز, وہ سیل سے سیل ملتے 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 پورا ایک پیارا سا ایک بچہ باہر نکل آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کرم میں, اپنی نشانیوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تم پہ کیا کیا انعامات نہیں کیے بندے. اور لکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیل ما تشکرون. ہم پڑھتے ہیں نا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن سکو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی, تمہیں کان دیے, تمہارے دل دیے, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ وجہ ہے. تمہیں کیوں آنکھیں دی ہیں؟ اس لیے کہ تم کچھ بھی دیکھ لو. تمہارے کیوں کان دیے؟ اس لیے کچھ بھی سن لو.
اب یہ دل جو ہے نا، یہاں پہ جو دل ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو دھڑکتا ہے نا دل، جب اللہ نہ کرے کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ڈاکٹر وہ دل نکال کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ والا دل نہیں ہے. یہاں پہ جو دل کی بات ہے، قلب جو کہتے ہیں نا افیدہ کر، وہ دل ہے جو احساسات ہوتے ہیں نا، جیسے جو ہماری، آپ آسانی سے میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے، ہماری روح کا دل ہے بیسیکلی، اس کی بات ہوتی ہے جس میں احساسات ہوتے ہیں. ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے نا، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم فیل کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ ایسی نعمتیں ہیں. دیکھیں یہی 3 چیزیں ہیں، یہ ہماری زندگی میں جو انفارمیشن ہوتی ہے نا باہر کی دنیا کی، اس کے آلات ہیں. آلے لگائے ہوتے ہیں نا، ہمیں انفارمیشن باہر سے ملتی ہے، ہم دیکھتے ہیں انفارمیشن لیتے ہیں، سنتے ہیں انفارمیشن لیتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انفارمیشن اگر غلط لیں گے نا تو پھر ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتے ہیں، ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو روح کو پاک کرنے کے لیے ان آلات کو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ جو آلے ہیں ان کو آپ نے کیسے برائیوں سے دور کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، ورنہ تو آپ وعدہ خلافی کرنے والے ہو، جو بے وفا ہو جو گے. اللہ سے وعدہ نہیں کیا تھا لا الہ الا اللہ، ہم نے کیا پڑھا تھا، اور وعدہ کر کے ہی ہم مسلمان ہوئے تھے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور حکم کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا ماننا ہے. اور اگر اللہ کا حکم نہیں مانتے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم بے وفا بن جاتے. اور اللہ کا کیا حکم ہے کہ یہ جو تمہیں میں نے نعمتیں دی ہیں اس کو میرے حکم کے مطابق استعمال کرو. اب دیکھیں یہی چیزیں سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پڑھا ہے نا. انہی چیزوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر بھی لگا دیتے ہیں. جب ہم اللہ کی بات نہیں سنتے، ان سے ہم غلط کام لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے ایک عضو، دیکھیں میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ کہنے کو ہم آزاد ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، یہی تو فرق ہے نا ہمیں اور دوسرے جانوروں میں. لیکن ہم آزاد کہاں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہمیں یہ توفیق دی ہے. دیکھیں تقدیر لکھی گئی ہے، سب کچھ فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں، پھر ایک دعا کا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں پتا میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، جو حالات ابھی میں جن سے گزر رہی ہوں، اگر یہ میری تقدیر میں اس طرح سے لکھیں، یا اللہ تو اس کو بدل دے، اس کو تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، یا اللہ اس کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے. کیونکہ بڑی مشکلوں میں لوگ ہیں، بڑے غموں میں. دیکھیں کوئی لوگ بتا دیتے ہیں اور کوئی لوگ نہیں بتاتے ہیں. کوئی لوگ ایک دوسرے سے بات کر کے اپنا سمجھتے ہیں کہ دکھ ہلکا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک میرا رب راضی نہ ہو جائے. دیکھیں سکون، خوشیاں، یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہم خرید نہیں سکتے. نہ تو وہ مجھے جاننے والے جس کو میں نے غم سنایا تھا وہ مجھے کچھ سکون دے سکتی ہے. سکون اللہ کی نعمت، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سکون عطا کرتے ہیں. اور آگے ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک آیا میں آئے گا کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے. تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آیت نمبر 79 میں، الم یرو الی الطیر مسخرات، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرح مسخرات، جو مسخر کیے گئے ہیں. مسخر اس کو آپ اگر آسان ورڈوں میں سمجھیں گے نا، وہ ورڈوں میں آسان ورڈز میں سمجھیں گے کہ جیسے پروگرام کیے گئے ہیں، کہ اگر تم پرندوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح سے پروگرام کیے ہوئے ہیں، فی جو سمائی، کہ وہ آسمان کی فضاؤں میں جیسے اڑے ہوتے ہیں نا، ما یمسکہن الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اے بندو ان کو کون تھامے ہوئے ہیں. وہ خود مطلب جو اڑتے ہیں اپنے پر کبھی اوپر لے کے جاتے ہیں کبھی نیچے لے کے آ رہے ہیں، اور وہ فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ ان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کہ اس میں نشانیاں ہیں، اس میں یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں ایمان والے اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم سوچتے کیوں نہیں ہو، افلا یتدبرون، کیا تمہارے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے، کیا اس میں کفر لگ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے
کہ کیا تمہارے دل جو ہے وہ ہم نے وہ حدیث پڑھی ہوئی نا، لمبی حدیث ہے کہ ایک ڈاٹ لگتا ہے جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں، پھر ہم توبہ کر لیتے ہیں، وہ ڈاٹ ہٹا دیا جاتا ہے، پھر ہم گناہ کرتے ہیں، پھر اگر دوبارہ سے گناہ کرتے جاتے ہیں تو وہ ڈاٹ بڑھتا جاتا ہے، پھر توبہ اگر نہیں کر رہے ہوتے تو پھر وہ دل جو ہوتا ہے وہ پورا کالا ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاتم اللہ علی قلوبہم کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زنگ لگ گئے ہیں کیا، کفر لگ جاتے ہیں ان دلوں کے اوپر. تو اللہ نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دیتے رہیں ایوری ڈے. اگر آپ کو یہ لگے نا تو آج تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اور استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کرتے ہیں. سورۃ نور میں پڑھ کے دیکھیے گا، میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہوا ہے. اور ابھی ٹائم کیا ہے؟ اچھا ہے ٹائم، میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں جسٹ اے ریمائنڈر کہ حضرت امام حسن تھے آئی تھنک رضی اللہ عنہما، تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ حضرت حسن جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ صحابہ بھی تھے اور بیٹھے ہوئے تھے. تو دیکھا کہ ایک آدمی آیا تو آ کے اس نے کوئی بات ان کو بتائی کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میرے پاس یہ پریشانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم استغفار کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد جیسے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم استغفار کرو. پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کاروبار بڑا خراب ہے، آپ میرے لیے دعا کریں. انہوں نے پھر وہی بات کی کہ تم استغفار کرو. اب وہ کہہ رہے تھے ڈفرینٹ لوگوں کو آ رہے تھے اور ہر ایک کو وہ یہی کہتے جا رہے تھے استغفار کرو استغفار کرو. اچھا جب وہ چلے گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ مطلب ہر ایک بندہ آ رہا ہے، ڈفرینٹ اس کی پرابلمز ہے اور آپ ہر ایک کو یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے سورۃ نور کی یہ آیا نہیں پڑھی؟ اور آپ پڑھ کے دیکھیے گا جس میں استغفار کے بارے میں ہے کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا کریں گے، تمہیں نہریں باغات عطا کریں گے جس میں نہریں بہتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں عزتیں عطا کریں گے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مخرج، یہ ورڈ ہے کہ جب بھی تم کسی مشکل میں پڑو گے اللہ نکال دے گا تمہیں اس میں سے. بہت پیاری باتیں ہوتی ہیں، بس سمجھ آ جائے تو آسانی ہو جاتی ہے. بس اس جسٹ ریمائنڈر، اسے کرتے کرتے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں. اب آیا نمبر 80. اب آیا نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ، رہنے کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ بنایا. اب دیکھیے گھر جو ہے نا انسان کے لیے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ سکون کا ذریعہ ہے. دوسرا سکون کہاں پہ ہے؟ ڈو یو ریممبر؟ آپ کو یاد ہے؟ چلو گیس کریں ذرا، آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا عطا رکھا ہے؟ عورت میں. جب اس کی شادی ہوتی ہے نا تو نکاح ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیات میں فرمایا تھا کہ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ اللہ نے اس عورت میں سکون رکھا ہے آدمی کے لیے. اللہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن پہ تھا نا، بڑی پیاری مجھے یہ بھی آیا لگتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ آدمی کو کہتی ہوں دیکھو جی آپ نے اپنے گھر میں سکون رکھنا ہے نا تو اپنی اس سکون کو خوش رکھو تاکہ آپ کے گھر میں سکون ہو. اور پھر علیحدہ سے عورتوں کو کہتی ہوں دیکھو تم سکون کا باعث نہیں بنو گی نا تو پکڑی جاؤ گی، کیونکہ یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو نعمت دی نا اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا. تو اس لیے کوشش کرو کہ تمہارا گھر تمہاری وجہ سے بے سکونی اس گھر میں نہ رہے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی پیاری تھی، علیحدہ علیحدہ سے دونوں کو کہنے کی ضرورت تھی. تو ان کو تو بس میں نے اس لیے ڈرانا ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں دیکھو ان کو بہت خوش رکھا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر سکون نہیں ہے نا پھر ایسے ڈپریشن ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی. تو بیوی کو خوش رکھا کرو تو خود ہی سے سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا تھا کہ اللہ نے بنایا تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ، رہنے کی جگہ. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بَيُوتًا، اور بنایا تمہارے لیے لکم لکم لکم، تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مویشیوں کی کھالوں سے بھی گھروں کو بنایا. اب یہ کیا تھا؟ یہ ٹینٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی اب بھی دیکھیں کہ لوگ جیسے جاتے ہیں جو صحرا نشین ہوتے ہیں، یا پھر آپ نے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھا ہوگا کہ اللہ نے کرے جہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے یا ایسی چیز ہوتی ہے تو ایک دم سے ٹینٹ لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ، ایک گھر چھوٹا سا کم از کم بن جاتا ہے جہاں پہ وہ فیملی آرام سے رہ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی نشانیوں میں سے اپنے کرم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس میں سے بتایا، کیونکہ یہ صحرا میں نکل جاتے تھے جو عربی لوگ تھے تو ان کے خانہ بدوش بھی ہوتے تھے نا، تو اب جو
जानवरों की उस जमाने में चमड़े के बनाते थे, तो वो अपने ऊँटों के ऊपर रख भी लेते थे, वो इतने भारी भी नहीं होते थे। जहाँ पे उनको रुकना होता था वहां पे खोल के एक वो टेंट सा लगा लेते थे, तो उनका घर सा बन जाता था। तो उसी चीज को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनामी बयूता, और उनके मवेशियों के ये खालों से तुम्हारे लिए घरों को तस्तखिफूनहा, तुम हल्का पाते हो इन्हें, यौम ज़अनिकुम, और अपने सफर, जब तुम सफर करते हो तो तुम हल्के होते हैं तो तुम उनको अपने ऊँटों पे लेके चले जाते हो। वो यौम अकामतिकुम, और उसके अकामत का दिन मतलब जहाँ पे तुम चाहते हो उनको वो तुम लगा के अकामत मतलब वहां पे ठहर जाते हो। वमिन अस्वाफिहा, और अस्वाफ कहते हैं कि भेड़ों और दुम्बों के जो ऊन से बनती है ना चीजें, तो देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम तो समझते ना हाँ ठीक है बस शॉल ली ऊपर तो चलो जी शॉल ले लिया बस बन के आ गई हमारे पास। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे हैं कि ये नेमतें हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की। जब तुम कोई गर्म कपड़ा लेते हो, स्वेटर पहनते हो, तुम लेदर की जैकेट पहनते हो, तो तुम सोचो ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कितना बड़ा इनाम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जानवर तुम्हारे लिए बनाए हैं और उनकी हर चीज में तुम्हारे लिए खैर भी रखती है। वह औ बारिहा, और ये कहते हैं ऊंट की पशम को, तो ऊंट की जो पशम है वो औबारिहा व अशआरिहा, ये बकरियों के जो बाल होते हैं, तो उसके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि असासा के सामान बनाया तुम्हारे लिए ताकि तुम उसको इस्तेमाल कर सको। अल्लाह पर देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दुनिया में जब भेजा ना तो ऐसे ही नहीं भेज दिया कि चलो जाओ मेरे बंदो अब जो करना है वो करो। हमें तो ये लगता है ना कि ये सारी चीजें इंसान ने खुद ही निकाल ली और खुद ही से हम लोग तो ये काम कर रहे हैं, तो हमने ये तख्लीक कर लिया, ये पैदा कर लिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए कहा। और याद रखिएगा वह अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, तो अल्लाह ने ये इल्म आदम के अंदर रख दिया है। वही इल्म जो ना जैसे प्यास नहीं होता उसको खोलते जाओ और आगे निकलते जाओ, तो आगे से आगे ये इल्म जब भी निकलता है हम खुद ही हैरान हो जाते हैं। एक चीज इजाद होती है तो दूसरी चीज जब होती है, जैसे फोन का ही आप सोच ले, एक आता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा भी अभी यूज कर रहे हो तो उसका एक और वर्जन आ जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के ज़हन में ये सलाहियत रखी है और ये सब इनामात अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हैं। और जब भी हम इन चीजों को इस्तेमाल करें तो हम ये सोचें कि मेरे रब ने क्या क्या चीजें मेरे लिए पैदा की हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व मताअन इलाहीन, और तुम इनसे फायदा उठाते हो एक वक्त तक, जब तक हमने दुनिया में रहना है, क्योंकि हर इंसान को इस दुनिया से वापस जाना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर इंसान के लिए उसके खाने का, उसके पीने का, उसके रहने का हर चीज, आप देखिए कहाँ से हम शुरू हुए हैं और जब से हमने खैर एनीवे कुरान शुरू किया हुआ है, लेकिन इस सूरा में आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार हमें एग्जांपल्स दी कि पूरी कायनात है बंदे मैंने तेरे लिए पैदा की है। हम अगर ये लिस्ट बनाते हैं कि अल्लाह ने ये पैदा किया, ये पैदा किया, ये पैदा किया मेरे लिए, तो हम वो लिस्ट साथ भी बना के देखें कि मैंने अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए क्या किया है, मैंने अपने रब के लिए क्या छोड़ा है, मेरी क्या चीज ऐसी थी कि मेरी ऐसी ख्वाहिश थी जिस पे मेरा दिल अटका हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे रब को ये पसंद नहीं है। देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब हम किसी मुश्किल में आते हैं ना तो फिर हम किस तरह से उठते हैं, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगते हैं। और अगर पहले से ऐसा होता है कि अल्लाह की मोहब्बत अता हो जाती है जिस बंदे को भी। अब देखिए मोहब्बतें जो होती है ना, ये कई दफा मैं ये लेक्चर जब आप लोगों के लिए तैयार कर रही थी ना तो मैं ये सोच रही थी कि ये अल्लाह की मोहब्बत की इंतहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर बंदे को, जो उसको मानता है और जो नहीं मानता, जो खड़े खड़े कह रहा है कि जी मैं नहीं मानता कि कोई खुदा भी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको भी अता कर रहे हैं, उतना ही अता कर रहे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदों को खास तौर पे अता क्या करते हैं, वो हमें इस कुरान से पता चलता है। दिल का सुकून, दिल की इज्जतें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में चल के तो एक दफा देखो। मुझे लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आपकी जिंदगी में पहले ऐसे थी, फर्क थी, अब ऐसे हो गई है तो फिर क्या है। मैं अभी लास्ट आई थिंक सैटरडे को मेरी एक फ्रेंड के बेटे की शादी थी तो मैं उधर थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा दर्स भी दिया था।
تو مائک آنے میں دیر ہو گئی تھی, مائک نہیں تھا. ان کو یہ تھا کہ شاید میرے پاس ہے لیکن میرے پاس نہیں تھا. تو میں نے کہا چلے میں اتنی دیر جب تک مائک نہیں آتا تو میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی سی سٹوری کہ زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے. تو میں یہی بات کر رہی تھی, میں اسی لیے سایہ کو یہاں پہ 80 تک ہو گئی ہے نا تو یہاں پہ روک رہی ہوں. آپ کا ٹیسٹ بھی انہی آیات میں سے آئے گا. تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیونکہ اکثر آپ لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ دیکھیے پہلے بھی زندگی اللہ اب تھے تو مسلمان ہی نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وہ ساری کی ساری نیکیاں نا ایسی تھی جو ہم نے امی سے دیکھا ہوا تھا یا فرینڈ سے سنا ہوا تھا, یا ایک اپنے دل میں سے ایک ہوتا ہے کہ اچھا یہ نیک کام ہے. وہ تو آپ سوچیں جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے, یا ان میں اخلاقیات کے لحاظ سے اگر دیکھیں ان میں اخلاقیات بھرے پڑے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان میں نہیں ہے. لیکن جب قرآن کھلتا ہے نا تو پھر ایک عجیب سا سکون, ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جس کا نہ تو بیان کرنے کا کوئی سمجھ آتی ہے کہ بندہ کیسے بتائے. بس یہ ہوتا ہے کہ سارا وقت انسان کے اندر ایک لگن کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کر دوں. اچھا اب جیسے ایک تو وہ ہے نا, میں وہ کہتی ہوں کہ جو بچپن سے ہی جن کا گھرانہ ایسا تھا, وہ شروع سے ان کو پتا تھا, وہ اسی طرح مدرسے میں بھی پڑھے ہوئے ہیں, وہ اسکول میں بھی جا رہے تھے, ساتھ ساتھ انہوں نے وہ کورسز بھی کیے ہوئے ہیں. ایک وہ تھا کہ ہم نے تو دنیاوی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی تھی نا, ہم کالج میں جا رہے تھے, پھر شادیاں ہو گئی, پھر اپنے اپنے سسرالوں میں آگے, اپنے اپنے گھروں میں آگے. پھر جب قرآن کے ساتھ ہم جڑتے ہیں نا تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ابھی تو بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں. جب بھی جیسے اب میں نے کورس کا بتایا کہ آج ہو رہا ہے, تو آپ میں سے بہت سے لوگ انشاءاللہ اس کو جوائن کریں گے. تو جیسے آپ جوائن کریں گے نا, نیکسٹ آپ کو کیا لگے گا, ہائے میری تو تجوید ہی ٹھیک نہیں ہے, میری کلاس میں اتنی لڑکیاں تو ایسے پڑھی تھی, ٹیچر تو ایسے پڑھ رہی تھی, مجھے کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں, ہم نے قاف اینڈ کاف کا کوئی فرق ہی کوئی نہیں پتا چلتا, ہم اسی طرح سے پڑھ لیتے. اچھا وہ میننگ سے بدل گئے, ہائے ہائے تو میں تو ساری عمر ایسے پڑھتی رہی ہوں. اچھا پھر اتنی لگن لگتی ہے کہ پھر ہوتا ہے کہ اچھا مجھے یہ جاننا ہے کہ ان لفظوں کے میننگز مجھے ڈیپتھ میں خود آنے چاہیے, مجھے رٹا نہیں لگانا. پھر آپ گرامر سیکھنے کی طرف بھاگتے ہیں, پھر اب اتنا خوبصورت سفر ہو جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ مکمل ہو جاتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ فار ایگزامپل میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں, تو میں کہتی ہوں کہ بوریت جو ہے نا وہ باہر نہیں ہوتی ہے, بوریت اندر ہوتی ہے. تو آپ جب انسان مصروف ہو جاتا ہے نا اس کو کوئی بوریت نہیں ہوتی ہے, اس کو کوئی اداسی نہیں ہوتی, اس کو کوئی چاہیے ہی نہیں ہوتا. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا ہسبینڈ ماریں گے ہم کو. تو آنیسٹلی بس ایسا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رشتے دیے ہیں, اللہ کا انعام ہے, میں اس کو انجوائے کرتی ہوں, ان کے ساتھ کھاتی ہوں پیتی ہوں, پارٹیز میں بھی جاتی ہوں, ان کے ساتھ سارا کچھ کر رہی ہوں, لیکن اندر سے کمپلیٹ انسان ہوتا. اللہ اکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ, مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے یہ ضرور فیل کیا ہوگا اور کیا ہوگا, کیونکہ اتنا مکمل ہو جانا یہ بڑی پیاری فیلنگ ہوتی ہیں. اور پھر بھاگتے ہیں کہ یہ نہیں آیا, یہ نہیں آیا. مجھے آئی لو ٹو بی اے اسٹوڈنٹ, میں مرتے دم تک اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں پڑھا تو رہی ہوں لیکن یہاں پاک پروردگار مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ رکھنا, کیونکہ سیکھنے میں جو مزہ ہوتا ہے نا پھر آئے گا تو ڈیفینیٹلی پھر سکھائیں گے بھی. ابھی میں ترکیب کر رہی ہوں, آنیسٹلی اتنا مزہ آتا ہے ایک ایک لفظ کی ڈیپتھ میں جا کے, اچھا یہ کیا ہے. اور پھر اچھا ہوتا کہ ایک آیا ایک ویک میں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ پورا ویک جو خوشی ہوتی ہے کہ ہائے مجھے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اتنی جگہ استعمال ہوتا ہے, اس کی یہ میننگ ہے, اس کو ایسے استعمال کیا جاتا ہے. بس ایسی زندگی گزرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی جو ہے نا وہ اسی کے قرآن کے اراؤنڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دے. اسی لیے وہ دعا بھی کرتی ہوں نا, اللہم ارزقنی التفکر والی جو دعا ہے, پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکھا کرے اس دعا کو کہ یا اللہ بس قرآن میری زندگی کی بہار بنا دے, اسی سے میری اولاد کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک کر دے, اسی کے ذریعے میرے ہسبینڈ اور مجھ میں محبت بھی پیدا کر دے, اسی کے ذریعے اس دنیا میں بھی میری سلامت رکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کے آخری وقت تک میرے رزق میں کمی نہ کرنا, مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. یا پاک پروردگار وہ بیماریاں جو مجھے تیرے راستے میں چلنے سے روک دیں, جو مجھے
ایسی جگہ ایسا عمل کرنے سے، مجھے سجدہ کرنے سے روک دیں، یا پاک پروردگار مجھے ایسی بیماریوں سے بچا لینا، پہلے سے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ ابھی تو وہ وقت جب جن کو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی بھی دور کرے گا، اور اسی قرآن کی بدولت یا پاک پروردگار اگر جن کے رشتوں کی پرابلم ہے ان کے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں، یا پاک پروردگار جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے ان کے گھروں میں سکون دے دے، یا پاک پروردگار جہاں پہ بچوں کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ بہترین فیصلے کرا دے۔ یہ ساری دعائیں قرآن کی وجہ سے مانگا کریں، یا اللہ میں تیرے آگے رکھ رہی ہوں، یا پاک پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوتی کا تسبیح بھی مانگنا ہے نا تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو یا اللہ مجھے تو شرم آتی ہے، میں بار بار آپ سے کہتی ہوں، لیکن کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے تو یا اللہ میری یہ خواہش بھی، میری ایک خواہش ہے یا پاک پروردگار اس کو بھی آپ پورا کر دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پہ کتنا پیار آئے گا، ہے نا، انشاءاللہ۔ جی اب میں نے آج آپ کو 80 آیات تک ہی رکھنا تھا، اور میں نے سوچا کہ ایکچولی دیکھیں مقصد ہم لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں ہم اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اے فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی، اے ملو، عمل کرو، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے میری پھپھی صفیہ، اے ملو، عمل کرو، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو وہی بات کہ ہم بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے نا، آج اتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارا دل بنایا۔ دل کو بھی میں کبھی آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کروں گی کہ یہ دل کیا چیز ہے، کیسے یہ دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، تو کیسے انسان کی زندگیوں میں ہلچل طوفان جو ہوتا ہے نا وہ آ جاتا ہے، اور کیسے ہوتا ہے کہ انسان پھر اندر ہی اندر ہنس رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا کہہ رہے ہیں پاگل ہو گئے ہیں کیا۔ تو کچھ بھی مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان کے لفظوں کی گہرائیوں میں جا سکیں۔ اللہ کا کلام ہے، ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ ہم بالکل انڈرسٹینڈ اتنی ڈیپتھ میں کر سکیں، جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اتنا تو کم از کم ہم سمجھ جائیں۔ اب بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے تو تمہیں دوزخ میں ڈالوں گا، اگر تم میری بات نہیں مانو گے میں یہ کروں گا وہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایسے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ تو ان کے جواب دینے کے لیے آپ یہ بات بھی آپ اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود قرآن میں کہتے ہیں نا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تم سارے ہی اللہ کو مجھے نہ مانو نا، مجھے تب بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے، پوری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اور ایک مخلوق، اتنی مخلوقات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ان میں سے ایک مخلوق اگر نہ بھی تم کرو گے تو فرق نہیں پڑنا، تم اگر جو اللہ کی بات مان رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے احکامات دیکھ لیں آپ، وہ ہمیشہ یہ ہوگا کہ میرے اس دوسرے بندے کو تنگ نہ کرنا۔ دیکھو ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، دیکھو بہن بھائیوں کے یہ حقوق ہیں، دیکھو تمہارے ساتھ جو نیبرز ہیں ان کے کیا ہے، دیکھو جھوٹ نہ بولنا، دیکھو تم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اگر وراثت کا ہے تو دیکھو یہ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، میں نے ایک ایک چیز تمہیں بتا دی ہے، اگر تم غلط کرو گے تو تم کسی کا حق مارو گے، نہ کرنا، دیکھو تم یہ نہ کرنا، دیکھو تم جب کاروبار کرتے ہو تو کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیکھو ایک ایک چیز میرے اور آپ کے ریلیشن شپ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور اگر نہیں کرو گے نا تو تمہیں سزا دوں گا، کیونکہ اس لیے کہ وہ جو بندے کے ساتھ تم کر رہے ہو سکتا ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہی، ہو سکتا ہے تم منافق ہو، تم نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیا ہوا، دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ تم اس کی جڑیں کاٹ رہے ہو، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اتنے چلاک ہو گے کہ اللہ کو دھوکہ دے دو گے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ پڑھ کے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں چلاکی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان لوگ کو جو ایمان لائے ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ نہیں دھوکہ دے سکتے، یہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا۔ تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا وہ صرف ہارمنی کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے دنیا میں فساد ہو جائے گا اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اگر کوئی بھی انسان کی بات بھی آپ کرے نا تو اسی لیے فساد کریٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے نفس کی پوجا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم جب اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم اپنے نفس کی مانیں گے، یا شیطان نفسی ہو جاتا ہے اگر دوسری طرف آپ اس طرح سے لے کے جاتے ہیں، پھر وہ ہمیں خوار کر کے، پھر ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ کسی کا حق مارنا کتنی تکلیف ہے۔ اب میں میرے بچے ان کے لیے ہم محل کریٹ کرتے جائیں گے، لیکن کسی کا بچہ بھوکا سڑک پہ آ جائے تو اس کی فیسیں بھی نہیں جا رہی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو بار بار آج بھی دیکھیں گے جو یہ بات ہے نا کہ نہیں مانو گے تو پھر دوزخ میں جلو گے جا کے، تاکہ ہم باز آ جائیں،
تاکہ دوسروں کے ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ایک جو درد ادھر ہو رہا ہے نا اس بندے کو میں نہیں فیل کر پا رہی ہوں، وہ درد کا احساس اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو تکلیف ہوگی وہ نہیں برداشت کر، دنیا عمل کی جگہ ہے، وہاں رو گے چیخو گے چلاؤ گے کہ ایک دفعہ معاف کر دے، کوئی معافی کوئی نہیں ہوئی، وہاں پہ جا کے دنیا میں نہ کرو ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، بس اتنا سا۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 82 میں، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں نا، اب دیکھیں اتنی بڑی بات کے بعد آپ سوچئے کہ اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ جی خیر ہے اب مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں پیسوں کے معاملے میں تو میں نہیں کرنے والی ہوں، یا ٹھیک ہے بس اب اور کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ اے نبی آپ کے بس کام یہ ہے کہ جو پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو بیانہ بیان۔ اب یہ دیکھیے جو داعیے دین ہے نا، نمبر 1 یہ کہ داعیے دین نے خود آپ نے، یہ میں فار ایگزامپل داعیے دین ہوں، میں دین کا پیغام دینا چاہ رہی ہوں، میں نے چوز کیا ہے یہ راستہ اور اللہ سے مدد مانگی ہے، ٹھیک ہے، اب میرے پاس چوائس کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے میرے پاس ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس کی وراثت ہے، وہ یہ پڑھا تھا نا کہ نبی کوئی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ علم ہے جس کو آگے ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے، تو یہ ہم خود چوز کر رہے ہیں کہ مجھے یہ راستہ چاہیے، ادروائز تو آپ دیکھو وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے خیرکم من تعلم القرآن، نہیں سوری یہ تو تعریف والی تھی نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر کوئی جو بھی مسلمان ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، وہ آیا ایک دم سے میرے ذہن میں آئے گی، میں پھر سے آپ کو بتاتی ہوں کہ تم میں سے ہر ایک کا مقصد کیا ہے کہ نیکی کی تلقین کرنا اور برائی کو روکنا والی، میں نے 1000 دفعہ یہ آیا پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، لیکن ہم میں سے ہر مسلمان عورت مرد بچہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے تمہارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، کہ تم نے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب اگر میں اس کو چوز کرتی ہوں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اب یہ راستہ پک کر لیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر بلاغ مبین، اس کو بیانہ بیان کرنا ہے۔ اب یہ لپیٹ کے آپ نے کئی دفعہ دیکھے کہ بعض لوگوں سے آپ کوئی کویسچن پوچھے، ایک داعیے دین آئے تھے ہیوسٹن میں، تو اس کافی سال پہلے کی بات ہے، تو میں گئی، اس وقت بڑا شوق بھی ہوتا تھا، تو میں ان کو گئی سننے کے لیے کیونکہ کویسچن آنسرز تھے، تو میں نے ان سے کویسچن کیا تھا اس وقت، تو انہوں نے اتنا گول جواب دیا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو مجھے غصہ بھی آیا، میں نے کہا دیکھو اتنے بڑا ٹاپک تھا جس کے بارے میں نے سوال کیا تھا اور اتنا گول جواب دے دیا۔ اچھا جو نیکسٹ ٹائم آئے تو پھر میں نے اس کو مور کلیئر کر کے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کر سکے، دین جا کے انہوں نے اتنی جلدی اس کا جواب دیا تاکہ لوگوں کو ہرٹ نہیں ہو، شاید ان کا یہ مقصد ہوتا ہے، یا پھر وہ کراؤڈ دیکھ کے اس طرح کا جواب دیتے ہیں، آئی ہیو نو آئیڈیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں یہ کون سا دور تھا، جب بھی یہ وہ دور تھا جس میں مسلمان کو مسلمان کہنے پہ بھی مشکل ہو رہا تھا، ادھر کوئی ہار نہیں بنائے جاتے۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہائے بڑا مشکل ہے کسی کو یہ کہنا، تو آپ وہ دور سوچا کریں، صحابہ کا سوچیں، تابعین کا سوچیں، تبع تابعین کا سوچیں کہ وہ بھی تو بیان کرتے تھے نا۔ اگر وہ دیکھیں ہم نے کئی دفعہ یہ بھی چلاکی ہو جاتی ہے کہ ہائے ابھی تو میں خود ہی ایسا نہیں ہوں تو میں پھر دوسروں کو کیا منع کروں، تو مسلمان ہونا تو کم از کم وہ ایک گناہ ہو رہا ہے کہ جس میں ہم فالو نہیں کر پا رہے اللہ کے احکامات کو اس طرح سے، تو دوسری پارٹ تو نہ چھوڑو، اس کو چھوڑتے ہو تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہو کہ کسی کو آپ حق کی بات بھی نہ کہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بلاغ مبین، کیونکہ آپ قرآن سننے والے ہیں، آپ قرآن پڑھاتے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، آپ سیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ والا سینٹنس جو ہے نا اس کو انڈر لائن کر کے رکھیں کہ اللہ کا حکم جو بھی ہے اس کو بیانہ بیان کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفون، وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا، پھر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر الکافرون، پکے کافر۔
تو اب یہاں پہ کون سے، یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں دین کو اللہ کی نعمت لیتے ہیں نا، تو اب دیکھیں کہ مشرکین مکہ کے سامنے جب قرآن پیش کیا جا رہا تھا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو وہاں پہ یہود پہلے تھے، اور یہود تو اہل کتاب تھے، لوگ پہلے سمجھتے تھے یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمیں بینہ پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر بھی ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا کمزوریاں ہیں؟ یہ نہیں سمجھ آتی۔ آپ اور میں دیکھیں، میں کتنی دفعہ میں اب جب درس بھی دینے کبھی ہوتا ہے نا، شادیوں پہ جاتی ہوں تو یوزلی میں ان کو کہتی ہوں کہ مجھے نہ بلاؤ۔ نمبر 1 یہ کہ مجھے ویسے بھی گھر سے پرمیشن نہیں ہوتی ہے ایسے، لیکن اگر جس شادی پہ میں نے خود جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ میں بول دیتی ہوں، لیکن میں پھر بینہ بولتی ہوں۔ میں ان کو یہ کہتی ہوں دیکھو خیر سے تم نے اتنے شوق سے شادی کا پہلا فنکشن رکھا کہ اللہ کی برکتیں نازل کرنے کے لیے نا، تو خدا کے لیے پھر ایسا نہ کرنا کہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ یہ بیچارے معصوم بچے جو شادی کے ریلیشن میں جا رہے ہیں، پھر ہم ایسے ایسے فنکشن جو مہندیوں پہ ہم ڈانس اور گانے اور میوزک اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس سے کیا اللہ کی رحمتیں تو نازل نہیں ہوں گی۔ لیکن آپ خود ہی سوچئے، میں اور آپ ہم سے یہ کیوں نہیں چھٹ رہا؟ ہم نے خود پڑھا قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، پڑھا نا، بے شک تمہارے رب نے حرام کیا بے حیائی، پھر بھی نہیں سمجھ آتی۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ اس رب کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے، پھر بھی ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور بچوں سے مجبور، خاون سے مجبور، فلاں سے مجبور، اس سے مجبور، اس سے مجبور۔ اور آخرت میں آپ پڑھیں گے آج انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جا کے بہانے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے مِن كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت سے، شہیداً گواہ، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ، اور پھر نہ اجازت دی جائے گی لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی عذر قبول کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی یا رسول جس امت پہ آئے تھے نا، ان کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا، گواہیاں ہوں گی۔ ہم قیامت سوچتے ہیں نا پر سپرفیشل، پتہ نہیں اس دن کیا ہوگا، یہ تو غائب کی بات ہے۔ یہ دیکھیں غائب کے پردے کھل کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھا اور پھر ہمیں بتایا تھا، ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ اس دن کیا ہوگا، نبیوں کو لایا جائے گا، ان سے گواہیاں لی جائیں گی۔ نہ صرف نبیوں سے گواہیاں، آپ دیکھیں ہماری جلدیں گواہیاں دیں گی، قرآن میں پڑھا، ہماری آنکھیں، یہ ہوا، یہ زمین، یہ جس پہ چل کے جاتے ہمارے پاؤں، ہماری ایک ایک عضو ہمارے لیے گواہیاں دے گا۔ اور سب سے بڑی گواہی ہمارے نبی کی ہوگی، گواہی کہ میری امت نے میری جو میں نے پیغام دیا تھا اس کو قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ حدیث یاد رکھیں وہ والی کہ جس دن وہ حوض کوثر پہ ہم لوگ جائیں گے اور وہ رسول اللہ خوش ہوں گے دیکھ کے، تو فرشتے کچھ لوگوں کو، جو لوگ ایسے ہوں گے، ان کو کہیں گے کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، تو رسول اللہ فرمائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کیسے پہچانیں گے؟ ان کے وضو کے نشان، ان کے سجدے کے نشان سے وہ پہچانیں گے، کیونکہ وہ شائن کر رہے ہوں گے نا۔ تو رسول اللہ کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ بدعت کرتے تھے، انہوں نے آپ کے بعد نیا طریقہ دین میں استعمال کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو دور کرو، دور کرو۔ بتا تو دیا نا، اب یہ کوئی اچانک تو چیز ہونی کوئی نہیں ہے کہ اچھا ہمیں تو پہلے پتہ نہیں تھا، پہلے بتایا جاتا۔ میں صرف یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں میں اور آپ فار ایگزامپل، ہم کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا، ہمیں لگتا ہے کہ اتنے بڑے اسلام فالو کرنے والے اتنے نیک لوگ ہیں، اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں پتا ہوگا؟ تو کوئی چیز جب آپ خود قرآن پڑھو گے، خود جاننا شروع کرو گے نا، آنیسٹلی آپ لوگوں کا دل گواہیاں دے گا۔ اور جہاں تھوڑا سا بھی کھٹکا ہو نا، آپ کو لگے کہ شاید یہ ثواب کا کام ہوگا، کروں کہ نہ کروں، وہ پڑھا تھا تو اس میں تو ایسا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں تو دین میں نئی چیزیں ہیں، تو میں کروں کہ نہ کروں، تو نہ ہی کرو۔
کیونکہ اگر کیا تو چلو ثواب تو ہے، لیکن اگر وہ چیز نہ ہوئی تو گناہ برداشت کر سکو گے؟ ثواب کے لیے تو اور بھی کروڑوں چیزیں ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف میں کہتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو دعائیں بتائیں، جو کرنے کو کہا، جو قرآن سے سمجھ آتی ہے، ہم صرف وہ بھی عمل کر لیں۔ ہمیں ایک زندگی کافی نہیں ہے وہ عمل کرنے کے لیے، تو نئی نئی چیزیں کہاں سے کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَعَا، اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، اور ان سے نہیں کم کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کن لوگوں کو کہا تھا؟ جو لوگوں نے دنیا میں ظلم کرتے رہے ہیں نا، ظلم ہر لیول۔ ظلم کو آپ اگر آسانی سے اس طرح سے سمجھ لیں کہ جو چیز جہاں پہ رکھنے کا حق ہے نا، ہم وہاں سے ہٹا دیں اس چیز کو، تو وہ اس چیز کا حق مارنا ظلم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے، شرک سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو، اس کی صفات میں کسی اور کو شرک بنانا۔ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے لوگو، تم اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہو، اپنے پیسے کو خدا بنا لیتے ہو۔ ظلم ہر جگہ پہ، آپ خود سے امیجن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ گئے تھے تو آ کے کیا کہا تھا؟ لوگو انذرتکم، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، انذرتکم النار، اے لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں، لوگوں آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر اس آگ سے بچنا پڑے، کیونکہ وہ دیکھ آئے تھے۔ اور دوزخ کی آگ جو ہے نا، وہ دنیا کی آگ سے 69 ڈگری زیادہ ہے۔ اب اس کو جو حساب لگانے والے، ہم تو بس پڑھ لیتے ہیں نا، تو پھر اس سے اللہ کرے ہمیں سبق حاصل ہو جائے۔ دنیا کی آگ میں آپ دیکھیں، چھوٹی سی فنگر بھی آگ پہ لگتی ہے نا تو پورا دن جل رہی ہوتی ہے اس جگہ، اتنی سی بھی جل ہو جاتی ہے۔ اگر کھانا پکاتے وقت، روٹی پلٹتے وقت اس کی بھاپ ہی صرف لگ جاتی، اور دنیا کی آگ کو چیختی چنگاڑتی نہیں ہوتی، پھر بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ تو جہنم کی آگ، جو دنیا کی آگ ہے نا، انہوں نے کہا کہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار ہوتی ہے اس کے اگر ہیٹ آپ دیکھتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ جو ہے وہ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے، اس کے مطابق انہوں نے کہا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ میں نے اس لیے لکھا کہ میں آپ کے سامنے یہ پڑھوں تاکہ ہمیں سبق بس مل جائے انشاءاللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ وہ آگ ہے، وہاں آگ کا لباس، وہاں آگ کا بستر ہے، وہاں آگ کے سائبان ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی بوجھل زنجیریں اور بیڑیاں ہیں، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اور بچھو ہیں، آگ کو کانٹے دار تھور، وہاں پہ کھانے کو کانٹے دار تھور کا درخت ملے گا، کھولتا ہوا پانی ملے گا، بدبودار پیپ اور خون ملا ہوا ہو۔ سورہ طور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو لوگو، یہ ہے وہ آگ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے یہ ہے وہ آگ جس